السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جز نمبر 3 سورہ البقرہ آیت نمبر 258 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، یعنی 258 سے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي، اب یہ دیکھیے میں آپ کو پہلے ایک ایک ورڈ کر کے بتا دیتی ہوں اس کے بارے میں، پھر میں آپ کو پڑھ کے الگ سے تلاوت بھی کروں گی۔ أَلَمْ تَرَ، الم، دیکھیں باریک حروف ہے، ترا میں ایک ایک حرکت ہے لیکن را ہیوی ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي، إِلَى الَّذِي ڈبل ہوگا لام تشدید کی وجہ سے۔ اب آگے دیکھیے حاج، اب ہا جو ہے ہا، ہا کیوں کھینچا؟ اوپر مد ہے۔ پھر دیکھیے جیم جو ہے نا ڈبل جیم ہے، جیم پہ تشدید ہے، تو پہلے تو ہم نے ہا کی آواز کو گلے سے نکالنا ہے، دوسرا ہم نے الف مدہ کی وجہ سے کھینچنا ہے، اوپر جو مد ہے اس کی وجہ سے کھینچنا ہے، یعنی ہا کی آواز کو ہم نے اوپر لے کے جانا ہے، لیکن اوپر ہی ہم نے ایک جیم کے ساتھ جوڑ دینا ہے، اور پھر آواز جب نیچے آئے گی دوسرے جیم کے ساتھ بھی جڑ جائے گا، کیونکہ جیم کی آواز اس لیے ڈبل نکالنا ضروری ہے کہ جیم پر تشدید ہے۔ حاج، حاج، لیکن جا کو لمبا نہیں کرنا، جیم زبر جا نہیں ہے، یہ جیم الف جیم زبر جا ہے، یہ جیم الف زبر جا نہیں ہے، تو جیم کو سختی سے 2 مرتبہ پڑھنے میں آنا چاہیے۔ حاج، ہاں جیسے حاج کر کے پھر جیم زبر جا، لیکن وقفہ نہیں آیا بیچ میں، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے ابراہیم، اب با پہ کلکلا ہوگا، را کھڑی حرکات ہے تو 2 حرکت کھینچے گا، ابرا 2 حرکات، ہا اور ہا را ہیوی بھی ہوگا، را کے اوپر کھڑی زبر ہے 2 حرکات کھینچے گا، ہا باریک ہوگا، را ہیوی اور ہا باریک، اور باریک ہا کھڑی زیر کی وجہ سے 2 حرکات کھینچے گا بھی۔ ابراہیم، اب میم آگے میم آ گیا نا، ایک حرکت ٹھیک ہے۔ فی، فا یا زیر فی 2 حرکات، اور ربی ہی، ربی سختی سے جوڑنا ہے با کو اور را کو، کیوں؟ با ڈبل ہے، تشدید بتا رہی ہے، را کو ہیوی کرنا ہے، کیوں؟ را پہ زبر ہے، کنڈیشنل ہیوی ہے نا۔ اب ہاں کھڑا زیر ہی کھینچے گا، کیوں؟ ایک تو کھڑی زیر ہے، اور اوپر ایک دیکھیے ایک چھوٹی سی مد بھی نظر آ رہی ہے، اور ربی ہی پورا اس کا حق ادا کرنا ہے۔ ان، اب نون ساکن کے بعد آگے حمزہ الف ہے نا تو اظہار ہوگا، ان آتا اللہ الملک، آتا کیوں کھینچا؟ الف کے برابر پڑھا جائے گا، آ بھی اور تا بھی کھڑی زبر کی وجہ سے، آتا اللہ۔ اب دیکھیے اللہ، اللہ کے نام سے پہلے پیش آیا تو اس میں اللہ کے نام میں لام کو ہیوی کیا، الملک، آگے تمام باریک حروف ہیں، ہم رکتے ہیں، وقف لازم آ گیا، ملک، ملک کلکلا نہیں کرنا، جماؤں کے ساتھ ہم نے سانس لی، ہم آگے گئے، از قول، قوف کے ساتھ ہیوی لیٹر ہے، قوف خود ہیوی لیٹر ہے، اس کے ساتھ جو الف ہے یہاں پہ ہیوی ہو جائے گا، قو، یہ اس کو پڑھنے کے لیے آپ کی زبان اوپر نیچے اٹھے گی، منہ بھر کے آپ پڑھیں گے۔ دیکھیے الف جو ہے نا یہ بھی کنڈیشنل ہیوی ہے، جب یہ ہیوی لیٹر کے ساتھ آتا ہے تو ہیوی ہو جاتا ہے، جب باریک کے ساتھ آتا ہے باریک، 3 کنڈیشنل ہیوی ہیں، کون کون سے؟ ایک الف اور ایک لام اور ایک را، را کی کنڈیشن کیا ہے؟ زبر اور پیش، اور لام کی کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ کے نام میں ہوگا اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہوگی، ٹھیک ہے؟ جیسے آتا، آتا اللہ، یہ اللہ کے نام میں تھا نا اور اس سے پہلے پیش ہے، الملک، آتا اللہ الملک، آگے ہم نے باریک کر دیا، ہم رک گئے، ٹھیک ہے؟ اذ قال ابراہیم، اب با پہ پھر کلکلا، را کو 2 حرکات، ہا کو 2 حرکات، میم کو 1 حرکت، ربی یلزی، ربی را کو ہیوی بھی، را کو ڈبل بھی، ربی یلزی، یل یہ بھی سختی سے لیکن باریک، یلزی زی 2 حرکات، یا مدہ ہے، یحیی، یحیی یا کھڑا زیر، یہ دیکھیں کھینچ کے پڑھنا ہے، اس کا 2 حرکات کھینچے گا، وہ اگر ملائیں گے تو وَيُمِيتُ، یومیتو تمام باریک حروف ہے، می کو میم یا زیر می 2 حرکات، باقی یا اور تا ایک ایک حرکت، وَيُمِيتُ، قال انا احیی و امید، جماؤں کے ساتھ، یا کھڑا زیر یہ 2 حرکت، و امید جماؤں کے ساتھ، باریک حروف ہے، قال ابراہیم، ابرا، اب را پہ کھڑی زبر ہے، ہا پہ کھڑی زیر ہے، دونوں کا حق ادا کیا، با پہ کلکلا کیا، فَإِنَّ اللَّهَ، نون پہ تشدید کی وجہ سے بڑا غنہ کیا، اللہ کے نام میں لام کو ہیوی کیا اس لیے کہ زبر ہے، کس سے؟ زبر کدھر ہے؟ اللہ کے نام سے پہلے،
ٹھیک ہے، اس لیے آگے دیکھیے یاتی، یاتی، یاتی جھٹکے سے پڑھا، کیوں؟ حمزہ الف ہے نا، یاتی بالشمسی، شین کس سے جڑا؟ بے سے، بازر بے، بازر، با جو ہے نا زیر کے ساتھ ہے، لیکن بش شم، شین ڈبل پڑھا جائے گا کیونکہ شین پہ تشدید ہے، بالشمسی من المشرقی، تمام حروف جماؤں کے ساتھ پڑھنے ہیں، قاف کو ہیوی پڑھنا ہے، من المشرقی، مشرقی قاف کو ہیوی، فاتی حمزہ الف ہے جھٹکا، فاتی بہا من المغربی، مغربی غین ہیوی، مغربی را باریک، با باریک ایک ایک حرکت، فبہت الذی کفر، فبہت الذی ایک ایک حرکت، تمام باریک حروف ہے، کفر صرف را کی آواز میں تھوڑی را جو ہے نا آواز اگر رکتے ہیں کفر تو پچھلے زبر کے اثر کی وجہ سے را کو ہیوی کر کے چھوڑ دینا ہے جماؤں کے ساتھ، کلکلا نہیں کرنا، واللہ، ول، واللہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، لام جلالہ ہوا، لا یہدی القوم الظالمین، یہدز، یہاں سینے کی طرف جاتا ہے، یہدی القو، اب دیکھیں واو لین بھی آ گئی، قاف کو ہیوی بھی کرنا ہے، قومز، اب دیکھیں میم باریک ہے لیکن آگے زو جو ہے نا ظالمین، قوم الظالمین، اب یہ زو ہے اس کو ہیوی بھی کرنا ہے تو حرکات کھینچنا بھی ہے، کیوں؟ اوپر کھڑی زبر ہے اس لیے ڈبل کیوں کرنا ہے؟ تشدید ہے، ہیوی کیوں کرنا ہے؟ ہیوی لیٹر کی فیملی سے ہیں، غصہ دیکھتے ہیں کس سے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہاں ہماری 258 آیت نمبر 258 کمپلیٹ ہوتی ہے، اگلے بھی چلتی ہوں، او کلذی، او واولین ہے، کلذی سختی سے لام جڑے گا، کلذی مر، را کو سختی سے لیکن ڈبل، لیکن بڑھاوا نہیں دینا، آواز کو الف نہیں لگانا، مر را، را زبر را، آگے، آگے بڑھاوا نہیں دینا، سختی سے جوڑنا ہے، ڈبل را، مر را، علی قریت، قر، قاف کو ہیوی، را کو بھی ہیوی زبر کے اثر کی وجہ سے، قاف کیوں؟ کیونکہ قاف تو ہے ہی ہیوی، لیکن آگے قریت، تا دو زیر تن کی تنوین کے فوراً بعد آگے تشدید آ گئی، ادغام ہو گیا، تنوین ختم ہو گئی، تا جا کے واو میں جڑا، قریت ایسے ہو گیا، وہیا، ہیا، یہ دونوں باریک حروف ہیں، ایک ایک حرکت ہے، خاویتن، خو کو ہیوی بھی اور دو حرکات کھینچنا بھی ہے، الف کی وجہ سے ہیوی کیوں ہے؟ خصہ دقتن کس کی وجہ سے؟ خاویتن، واو اور یا ایک ایک حرکت، اور تا دو پیش تن پورے اظہار کے ساتھ کیونکہ آگے حرف ہلکی ہے، عین ہے، علا عروشیہا، عرو، عین کو عین سے، عین کی طرح، رو، رو کو پیش کی وجہ سے پڑھنا ہے ہیوی کر کے، لیکن شیہا، عروشیہا آگے باریک حروف ہے، قال ان، قاف کے ساتھ ہیوی کر کے الف بھی، قو، لام زبر لا، اب فرق دیکھ لیں، یہ دیکھیں آپ لوگ جب سبق سناتے ہیں نا یہ فرق نہیں ہوتا، اب دیکھیں قو کے ساتھ الف ہے، غور سے دیکھیں قو کے ساتھ الف نظر آ رہا ہے نا، او، دو حرکات کھینچا، لیکن آپ دیکھیں لام کے ساتھ الف ہے کیا؟ نہیں ہے نا، تو پھر لا کو نہیں کھینچنا ہے اتنا بڑا جتنا ہم نے قاف کو کھینچا، لا کو آپ نے کتنا کھینچنا ہے؟ لام زبر لا، آگے چلے جانا ہے، انا، جب بھی اس طرح کے حروف آتے ہیں تو آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کی آواز میں قول اس طرح ہو رہا ہے یا قالا، لام علی زبر لا، ایسے بھی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اگر ایسے ہو رہا ہے تو غلط ہے، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ نے اپنی غلطیاں خود ٹھیک کرنی ہیں، کیوں بھائی؟ آپ رمضان سے پہلے پہلے اپنا قرآن ٹھیک کرو نا، آپ نے سب نے قرآن پڑھنا ہے نا بہت زیادہ، تو آپ کی غلطیاں ٹھیک ہونی چاہیے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، قول، لام زبر لا، انا، نون پہ تشدید ہے، حق ادا کیجئے، اور نون کو ڈبل پڑھیے، انا، نون کھڑا زبر نہ بھی کرنا ہے، الف کے برابر بھی کھینچنا ہے، یحیی، یا کھڑا زیر یہ، ہاں کی آواز آنی چاہیے جماؤں کے ساتھ، اور یا کھڑا زیر یہ دو حرکات کھینچے گا، کتنا؟ یا مدہ کے برابر، پھر دیکھیے ہاضی ہلو، ہاں کتنا، ہاں باریک بھی، اور ہاں کو کتنا کھینچنا ہے؟ کھڑی، کھڑی زبر ہے نا، دو حرکت، ہاں الف کے برابر، حاضی اللہ، حاضی اللہ، اب یہ دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو اس میں کوئی بھی لفظ موٹا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بعد موتی، ہاں، آئین کو جماؤ کے ساتھ باریکی کے ساتھ ایک ایک حرکت، بعد مئو، اب یہ دیکھیے واولین ہے، موتی ہاں، ہاں کو کیوں کھینچا؟ ہاں الف زبر ہاں، اور یہ ہاں یہ آواز سینے کی طرف جاتی ہے، ف، ف، ما،
فَأَمَاتَهُ اللَّهُ. اب اس ورڈ کی آپ نے بہت اچھی پریکٹس کرنی ہے. اس کو دوبارہ دیکھیں. فا زبر فا، اور آگے دیکھیں جو اس کے فا کے ساتھ جو الف ہے اس کے اوپر ایک زبر ہے، فا فا. اور ماں کے ساتھ میم الف زبر ما، یہ ماں دو حرکات کھینچے گا. فا ما. اور آگے تا دیکھیے اس کے ساتھ ایک ہی حرکت ہے، وہ زیادہ لمبا نہیں کھینچے گا. ٹھیک ہے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ. دوبارہ پڑھیں. فَأَمَاتَ. تا، اگر تا کو بھی نہیں کھینچنا ہے زیادہ. یہ والے ورڈ پہ نا عموماً لوگ غلطی کر دیتے ہیں، سب کو برابر کھینچ دیتے ہیں. اب سب تو برابر ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں نا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ. اب یہ اتنا آپ نے دھیان رکھنا ہے، تا کو زیادہ نہیں کھینچنا، ایک حرکت کرنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ. ہاں پیش ہو، یہ باریک ورڈ ہے لیکن اس کی جو پیش ہے نا، اس کی وجہ سے اللہ کے نام میں لام ہیوی ہوگا، صرف لام ہیوی ہوگا. ٹھیک ہے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ. مِئَةَ. ٹھیک ہے. میم زیر می، حمزہ زبر آ، تا زبر تا. مِئَةَ. عین عین علی زبر آ. اور میم دو زیر من کی فوراً جو تنوین ہے اس کے بعد سا آیا تو یہاں اقفا بھی ہوگا، ساتھ اقفا کے چھوٹا غنہ بھی ہوگا. اور اگلا جو ورڈ ہے ثم، میم پہ تشدید ہے تو بڑا غنہ بھی ہوگا. ثم بعثہ. بعثہ. سا ہا زبر سا. اگر ہم یہاں رکتے ہیں تو الٹے پیش کو روک دیں گے. بعثہ. قال کم لبست. اگر رکتے ہیں تو کم لبست، اگر ملائیں گے تو لبست. قال لبست تمام باریک حروف ہیں. یومن، یو واولین ہے. یومن او بعد یوم. بعد دعات کو ہیوی، باریک بھی اور جماؤں کے ساتھ. بعد یوم، یہ واول یائلین ہے. یوم. ٹھیک ہے. قال بل لبست. قال قاف ہیوی. قال بل. اب جو بل ہے نا، یہ با کس میں جوڑ رہا ہے؟ لبستہ والے لام میں جوڑ رہا ہے. یہ بل کا جو بیچ والا لام ہے وہ رک رہا ہے، اسکپ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ با لام کے پاس تشدید ہے. تشدید یہ بتا رہی ہے کہ ادھر دو لام ہے، ایک کے پاس زبر ہے لیکن ایک لام جو ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ بھی ہے اور اس کے پاس حرکت نہیں ہے. تو وہ کہاں سے لے گا حرکت؟ پیچھے والے سے. پیچھے تو لام ہے، اس کے پاس تو خود حرکت نہیں ہے، تو اور کہاں سے پیچھے لے گا؟ با سے. با کے پاس کون سی حرکت ہے؟ زبر. بل. اور پھر لام کے پاس کون سی حرکت ہے؟ زبر. بل لا. بل لا. دونوں لام پڑھنے میں آنے چاہیے. دو لام ہے نا. بل بست. با سا زیر بست، تا زبر تا. بست. اور تا ایک حرکت ہے. می آتا. عین الف زبر آ، الف کی طرح نہیں، عین کی طرح. اور میم دو زیر من کی تنوین کے بعد آگے فا آیا تو اخفا بھی ہوگا. فانظر. پھر نون ساکن کے بعد آگے زو آیا، ادھر بھی اخفا ہوا لیکن پیچھے والے اخفا باریک، آگے والا ہیوی. کیوں؟ میم دو زیر من جو ہے وہ تو باریک، اس کے بعد تو فا باریک ہے، اور فانظر نون ساکن کے بعد آگے ہیوی زو ہے، اس لیے اگلا اخفا ہیوی. ٹھیک ہے. دونوں کے اوپر غنہ کاملہ. مئۃ عام. عام. فانظر. اب زر اس کے پیش کی وجہ سے آگے را بھی ہیوی ہوگا. زو تو ہیوی ہوگا ہی کیونکہ وہ تو ہیوی لیٹر ہے. را پہ بھی کنڈیشن لگ گئی ہے. الا طعامک. تو ہیوی، عین باریک، لیکن تو ایک حرکت، عین دو حرکت. تو می کا، میم زیر می کا زبر کا ایک ایک حرکت ہے. آپ نے اب سبق سناتے وقت ان حرکات کو بڑھانا نہیں ہے. میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ جتنا لکھا اتنا پڑھنا ہے. وَشَرَابِكَ. شَرَا. اب دیکھیں را کو ہم نے ہیوی بھی کیا، دو حرکات ہم نے کھینچا بھی. کیوں؟ ساتھ زبر ہے نا، شرا، اور ساتھ الف مدہ بھی ہے. شرا زبر کی وجہ سے را ہیوی ہوا، الف مدہ کی وجہ سے دو حرکات. شرا بی کا، بازر بی کا زبر کا. بی کا یہ دونوں باریک بھی ہوں گے اور ایک ایک حرکت. لم یتسنہ. یت. ٹھیک ہے. یا زبر یا اور تا زبر تا. یت. اب اس کو جتنا لکھا اتنا پڑھنا ہے، اس کو یا اور تا نہیں کرتے نا. ٹھیک ہے. یت. اب یا اور تا اور یت فرق ہے نا، سننے میں آ رہا ہے نا فرق، اس فرق کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. اب دیکھیں سن نہ، نون کے اوپر تشدید ہے، ڈبل نون پڑھنا ہے، غنہ کرنا ہے. پھر اگر آپ رکتے ہیں تو آپ کے گلے میں ہاں کی آواز. سن نہ. نہ نون ہا زبر نہ آنی چاہیے. زور. اب دیکھیے نون ساکن کے بعد پھر زو آیا، اخفا ہو رہا ہے موٹا، اور پھر غنہ کاملہ. اور زو ہیوی فیملی کا ہے، موٹا پڑھا جائے گا. را تو آلریڈی، را تو ہیوی پڑھا جائے گا. زور الا. لام کھڑا زبر لا. ہی ہی. ہی ماریکا.
हिमारिका, रा से री का जबर का, बारीक है, तमाम बारीक हुरूफ हैं। वली नजअलका, नजअलका, अब देखिए एक एक हरकत है ना, वली नजअलका। अब आपने इन हरकत का ख्याल रखना है, किसी भी वर्ड को अपनी तरफ से आ की आवाज नहीं देनी, अपनी तरफ से बढ़ावा नहीं देना। लेकिन इसमें एक चीज और नजर आ रही है, वली नज, जीम पे कलकला होगा। कुतुब जद का लेटर जब बीच में आ जाता है ना इस तरीके से कि उसके ऊपर जज़म होती है, उसको हिला के पढ़ते हैं, और ये बारीक लेटर है कुतुब जद का जीम। वली नज अलक, अलक, आइन को आइन की तरह, ठीक है। ल का और ला का फर्क है ना, लाम, लाम अली जबर ला, काफ अली जबर का, ला का। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखें गौर से, वली नज अलक, अलक, आइन जबर आ, लाम जबर ला, काफ जबर का, नज अलक। अब आपने सुनाने के ऊपर आएंगी ना जब, तो ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। इसको देख लें, इसको अंडरलाइन करें। जीम पे कलकला और तमाम हरूफ बारीक और एक एक हरकत। आयतल्लिन्नासी, आया, आ को क्यों ऊपर खड़ी जबर, आया। देखिए या जबर या, आयतल। अब ता दो जबर तन की जो तनवीन है वो खत्म हो गई, क्यों, आगे लाम पे तशदीद आ गई, ठीक है। आयतल हो गया, इदगाम हो गया। फिर आयतल, लाम डबल है ना, आयतल, एक लाम पढ़ने में आया, फिर लिन, लिन में दूसरा लाम पढ़ने में आया। सख्ती से जोड़ना है, बारीकी से पढ़ना है। फिर आगे लिन नासी, नून पे तशदीद है, बड़ा गुन्ना होगा। आयतल लिन्नासी, बड़ा गुन्ना भी किया, बारीकी से पढ़ा। वंजुर, वंजुर, नून साकिन के बाद ज़ौ है, हैवी लेटर है, इख्फा हो रहा है, आवाज भी भारी हो रही है। आगे हर्फ भी भारी हो रहे हैं, क्यों, एक तो भारी फैमिली से, और रॉ पीछे वाले पेश के असर की वजह से। लेकिन वाव को नहीं कर देना हैवी। वंजुर इला, इलल इज़ामी, इलल इज़ामी, ज़ौ को हैवी दो हरकत खींचना भी है, ठीक, क्योंकि ये हैवी लेटर है ना, खुस्सा दिक्कत किसका है, लेकिन मीम को नहीं ना खींचना है और ना ही मोटा करना है। ये ज़ौ मी, मीम जेर मी, एक हरकत। कैफा, ये याई लीन है, इसको उर्दू की तरह कैफा नहीं, कई, काफ से कई। मैं बार बार बताती हूँ कि लीन के दो हरूफ हैं, वावे लीन और याई लीन, ठीक है। दोनों की आवाज को याद रखिए, नरमी से मोड़ पैदा हो जाता है, काफ से कई, कई फा। अब देखिए फा, फा जबर फा, बारीक भी है और एक हरकत है। अब इसको फा कर देंगे, लंबा कर देंगे, आ लगा देंगे, अलिफ लग गया, खा मखा अपनी तरफ से इजाफी हर्फ हो गया, लय तो बन जाएगी, इजाफी हर्फ हो जाएगा। ये नहीं करना, ये इसलिए कर करके बता रही हूँ कि ये अगर मैं नहीं बताऊंगी तो आपको पता नहीं चलेगा, आप कहेंगे हम तो ऐसे ही पढ़ते थे, बाजी तो हमें ऐसे ही बताती हैं, वो भी कैफा पढ़ती हैं, हम भी कैफा पढ़ रहे हैं, कैफा ही तो पढ़ रहे हैं। कैफा, फा जबर फा पे रुक जाएं, अगले उधर जमाक दें अपनी आवाज को, और फौरन अगले हर्फ पे चले जाएं। कैफा नुशिजुहा, नून, नून नून पेश, नून, नून के बाद देखें नून साकिन आ गई ना, एक नून के पास पेश है, दूसरा साकिन, उसके साकिन नून के बाद शीन आ गया, तो यहाँ भी अख्फा हो रहा है। न, इख्फा के साथ कौन सा बोलना है, कामिला। न शिजुहा, तमाम बारीक हुरूफ है। सुम्मा नक्सूहा, सुम्मा, क्या हुआ यहाँ पे, मीम मुशद्दद है, गुन्ना हुआ बड़ा, लेकिन माँ की आवाज को गुन्ना ही करना है, आ की आवाज नहीं देनी। सुम्मा, मुंह को बंद करें, गुन्ना करें, सुम्मा, नाक से आवाज निकली, सुम्मा। आगे अगले हर्फ पे चले जाइए, अगर इधर आपने माँ कर दिया तो क्या होगा, अलिफ लग जाएगा, क्या होगा, इजाफी हर्फ लाने चली, हराम दर्जे की गलती। सुम्मा नक्सूहा, नेक, नून का जबर नेक, नक्सूहा लहमा, लहमा जमाओं के साथ, और मीम दो जबर मन की तनवीन पर जब हम आरजी सुकून करते हैं, एक अलिफ और एक जबर पढ़ा जाता है, इसको लहमन करेंगे नहीं, लहमा, एक हरकत, दो हरकत खींचेगा अलिफ के बराबर, ठीक है। फलम्मा, क्या हुआ, मीम पे तशदीद हो गई, बारीक हुरूफ है, डबल मीम है, गुन्ना हुआ। फलम, अब इधर माँ की आवाज है, इसमें पहले गुन्ना भी करना है और साथ में अलिफ के दो हरकत के बराबर अलिफ मद्दा को खींचना भी है। फलम, ये गुन्ना हो गया, और फिर माँ दो हरकत खींचा। कहीं कहीं ऐसा होता है कि साथ अलिफ होता है तो फिर आ की आवाज देते हैं साथ, और जहां अलिफ नहीं होता, जैसे पीछे आप देखिए सुम्मा,
پیچھے والا جو سما ہے اس کے اوپر میم مشدد ہے، لیکن ثم نکسوہا لحما، ادھر میم کے اوپر تشدید ہے لیکن الف نہیں ہے. ادھر فلم، ادھر ادھر تشدید ہے، غنہ ہے، الف بھی ہے. یہ فرق آپ نے سمجھ جانا ہے، ٹھیک ہے. تبین، سختی سے، باریکی سے، تبین. کیوں؟ با پہ تشدید ہے نا. بیا، یا کی آواز دو دفعہ آنی چاہیے. اگر آپ نے نہیں پڑھی، ڈھیلی ڈالی پڑھی بیا، ایک یا پڑھنے میں آئے گا، ایک رک جائے گا، نقصان حرف لانے چلی، حرام درجے کی غلطی. تبین لہو، ہاں الٹا پیش ہو کتنا کھینچے گا؟ 2 حرکات کے برابر. قال، قاف ہیوی، لام باریک، قاف 2 حرکت، لام 1 حرکت. علم، علم. جب دیکھیں حمزہ، الف اور عین دونوں اکٹھے آ گئے، اور عین جب ساکن حالت میں آتا ہے نا تو اس کی پریکٹس کریں. عین آپ کو جما کے پڑھنا ہے، آپ کے گلے میں آنی چاہیے، رکنا نہیں چاہیے، نقصان حرف نہیں ہونا چاہیے. اور لام اور میم آگے ایک ایک حرکت ہے. علم ان اللہ، اب دیکھیے نون پہ تشدید ہے. ان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ غنہ ہو رہا ہے نا. پھر نون کے زبر کی وجہ سے آگے اللہ کے نام میں جو لام ہے وہ ہیوی ہو جائے گا. ان اللہ، پھر آگے ہا باریک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لام جلالہ بھی ہوا. الا، آئین کو آئین کی طرح، لام کو باریک اور 2 حرکات، اوپر کھڑی حرکت ہے، کھڑی زبر ہے اس وجہ سے. کلی، کلی سختی سے لام سے جوڑنا ہے، 2 لام ہے. کلی، لام کاف لام پیش کل اور لام زیر لی، کلی دونوں دفعہ لام کو پڑھنے میں آنا چاہیے. شیء قدیر، شیء. اب یہ دیکھیے شیء، شے نہیں ہے، یہ آئی شیء. کیوں؟ یا لین ہے. حمزہ 2 زیر ان کی تنوین کے بعد آگے قوف آ گیا، کیا ہو گیا؟ اخفا حقیقی غنہ کاملہ. اخفا کون سا ہوا؟ باریک والا یا موٹا والا؟ بھاری والا. بھاری والا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ قوف ہیوی لیٹر ہے، تو آپ کی آواز جب ناک میں جائے گی نا، تھوڑی اندر تھوڑی باہر، اخفا ہو رہا ہے نا، تو کیا ہوگا؟ ہیوی اخفا ہوگا. شیء قدیر، قاف ہیوی، باقی تمام باریک حروف ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کلاس کو یہیں پر ختم کر لیتے ہیں ہم انشاءاللہ 259 تک. نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. یہاں سے اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.